میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو یہاں اسلامی بھائی مل کے ہم یہاں جامعۃ المدینہ للبنات تعمیر کروا رہے ہیں، اس کے لیے دعا فرمائیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کون کون سی اچھی اچھی نیتیں کریں جس سے ہمارا ثواب بڑھ جائے۔ قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ نام و نمود کے لیے کریں گے کہ میری واہ واہ ہو تو میں نے یہ بنا دیا، میں نے اتنا اس میں عطیات دیے، یا میں نے اتنی اس کے لیے بھاگ دوڑ کی، میری داد ہو، مدنی مرکز میری حوصلہ افزائی کرے، میری پیٹھ تھپکے، مدنی چینل پر اس کا تذکرہ کیا جائے کہ واہ بھائی فلاں نے تو بڑی بھاگ دوڑ کی، بڑی کوشش کی اس کے لیے۔ تو اگر اس طرح کی مذموم نیتیں تو آپ کو محروم کریں گی۔ نیت ہو اللہ کی رضا، اخلاص، کہ صرف اللہ راضی ہو، کوئی تعریف کرے نہ کرے، حوصلہ افزائی کرے نہ کرے، ہمارا تذکرہ کیا جائے نہ کیا جائے، نتھنگ، اللہ راضی ہو جائے۔ اگر اللہ راضی ہوا تو ہی بات بنے گی۔ بندہ راضی ہوگا تو دے کیا دے گا؟ اللہ راضی ہوگا تو جنت دے گا۔ تو اس لیے رب کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اس میں یہ بھی نیت رکھیں کہ کوئی بھی غیر شرعی حرکت نہیں کروں گا۔ تعمیرات میں عین ممکن ہے کہ کئی غیر شرعی حرکت صادر ہوتی ہوں گی۔ اب مثال کے طور پر اب وہ جو حرکت یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ بن رہا ہے، مسجد فیضان مدینہ بن رہی ہے، یا کوئی سی عمارت بن رہی ہے، اس کی بجری آگے تک پھیلا دیتے ہیں، اس میں راستہ تنگ ہوتا ہے، سریے راستے میں ڈال دیتے ہیں، آنے جانے والوں کو تکلیف، گاڑی والوں کو تکلیف، پھر ہو سکتا ہے کسی کے پاؤں بھی زخمی ہو جاتے ہوں، لگ جاتا ہو۔ جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت قانون یہ کہ بالکل وہ پردوں سے چھپا دیا جائے۔ جب باہر کی دیوار کا کام کرتے ہیں یا اس طرح کا کام کرتے ہیں جس سے وہ چھینٹے باڑھ آئیں تو وہ پردے لگانے ہوتے ہیں۔ تو اس کا بھی اہتمام ہوتا بھی ہے، تو میں نے نوٹ کیا کہ بعض اوقات ناقص ہوتا ہے۔ تو یہ مکمل اس کا اہتمام کیا جائے کہ ایک بھی چھینٹا کسی پر نہ گرے، اور روڈ پر گرے گا تو روڈ بدنما ہوگا، تو روڈ کو بدنما کرنا، راستوں کو بدنما کرنا، یہ کوئی کار ثواب نہیں ہے۔ اس کی صفائی بھی ضروری ہے کہ بندہ صفائی رکھے۔ تو اس طرح یہ کہ اور بہت سارے معاملات، رشوتوں کی بھی صورتیں بسا اوقات درپیش ہوتی ہیں، تو ان سے بھی وہ دامن بچانا ہے۔ ہر طرح کے گناہ سے بچ کر آپ نے مدرسہ یا جامعۃ المدینہ بنایا تو سمجھو کہ ایک مستحب کام کرنے میں آپ کامیاب ہوئے، جبکہ ہاں شرعی اعتبار سے کوئی خطا نہ ہو اس میں، ورنہ جہاں شرعی خطائیں شامل ہو گئیں تو اب وہ کام مستحب تو رہا ہی نہیں نا۔ یعنی مثال ہے کہ ایک مستحب کام کر رہے ہیں ہم اور اس کی وجہ سے سنت موقدہ چھوڑ رہے ہیں، تو اب یہ مستحب کام جو سنت موقدہ چھوٹنے کا سبب بنا، تو میں نے کہنے کو اس کو مستحب کہا، یہ اصول یہ کہ یہ مستحب رہا ہی نہیں، مستحب ہی نہیں ہے۔